MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ محترم حاضرین، آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ ہم لوگ ذوالقعدہ کے بالکل آخری ایام میں ہیں۔ ہو سکتا ہے ذوالقعدہ کی کل آخری تاریخ ہو اور پرسوں سے ایک نیا مہینہ ذوالحجہ کا شروع ہو جائے، اور ذوالحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس مہینے کے اندر خاص طور پر پہلے عشرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک عمل کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ عشرے ذوالحجہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن میں اس کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا۔ ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر عید کے دن جو اسلام کا ایک شعار ہے، اسلام کی ایک علامت ہے، جسے ہم اور آپ قربانی کے نام سے جانتے ہیں۔ قربانی یہ بہت عظیم عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین اس میں بندے کے اخلاص کو چیک کرتا ہے، پتہ کرتا ہے کہ آخر بندے کے اندر اخلاص کتنا ہے، بندے کی نیت کتنی بہتر اور نیک ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں بندے کو معلوم کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو تمہاری جو جانور ہے یا تمہاری قربانی ہے اس کے گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا جو تقوی ہے، اللہ سے جو تمہارا ڈر ہے، اللہ کی ذات سے جو تمہارا خوف ہے، وہ چیز اللہ تک پہنچتی ہے۔ اللہ کو گوشت پوشت کی ضرورت نہیں، اور اللہ کو ہماری نیکیوں کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، ہماری نیکیوں کا محتاج ہے، نہیں۔ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، کوئی عبادت کرے نہ کرے اللہ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ بس یہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس طرح کی عبادتیں متعین کی ہیں، اس طرح کی عبادتیں فرض کی ہیں، تاکہ ایک بندہ ان عبادتوں کو انجام دے کر اللہ کا مقرب اور اللہ کا نیک بندہ بن جائے، اور اللہ کی جنت کو وہ حاصل کر لے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ یہ ہمارے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں، حلال، حرام، واجب، مکروہ، سنت، یہ صرف اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ کیا ہے، ہمارے فائدے کے لیے۔ تو ہم نے کہا کہ جو سب سے عظیم عبادت 10 ذوالحجہ کو انجام دی جاتی ہے وہ ہے قربانی۔ میں آپ کے سامنے قربانی کے مختصر احکام و مسائل ذکر کروں گا، اور وقت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حدیثیں بھی نہیں پڑھوں گا، آیتیں بھی نہیں پڑھوں گا، بس حدیث کے یا تو مفہوم بولوں گا یا تو ترجمہ بولوں گا، بس، تاکہ بات ہماری لمبی نہ ہو سکے، اور قربانی کے احکام و مسائل آپ تک پہنچ جائیں، آپ بھی جان لیں کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اور اس کو کیا نہیں کرنا چاہیے، کیسے اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں صحیح ہو سکتی ہے، اور کب اور کن وجوہات کی بنیاد پر ایک آدمی کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مردود ٹھہر سکتی ہے۔ میں چند احکام و مسائل آپ کے سامنے ذکر کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے جان لیں قربانی کسے کہتے ہیں۔ امام ابن قدامہ نے، ان کی ایک کتاب المغنی ہے، اس کے اندر قربانی کی انہوں نے جو تعریف کی ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں مخصوص جانوروں میں سے جسے اللہ کے تقرب کی خاطر عید کی نماز کے بعد سے لے کر ذوالحجہ کی 13 تاریخ کے مغرب سے پہلے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اسے قربانی کہتے ہیں۔ یہ مختصر اس کی تعریف ہے۔ اور قربانی مشروع کب ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کر۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ ہم نے
ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر فرما دیے ہیں، قربانی کے طریقے ہم نے بیان کر دیے ہیں، ہر امت کا الگ الگ طریقہ ہے۔ اب پہلے امتوں میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے جو امتیں قربانی دیا کرتی تھیں وہ جانوروں کی شکل میں نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلی قربانی کس نے دی ہے؟ سب سے پہلی جو قربانی کی ہمیں تاریخ ملتی ہے وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، لیکن وہ قربانی کی شکل الگ تھی۔ جب ان دونوں نے آپس میں اختلاف کر لیا، وہ اپنی بہن سے قابیل شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس وقت آدم کی شریعت میں درست نہیں تھا، لیکن نہیں مانے تو آدم علیہ السلام نے آخر کہا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اپنی اس بہن سے شادی کر لے گا۔ آخر کار دونوں نے جب قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تو قربانی کیا ہے؟ حابیل کی قبول ہو گئی، لیکن قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد غصے میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو بھی قتل کر دیا۔ وہ پورا واقعہ آپ لوگ سنے ہیں اور جانتے ہیں۔ تو قربانی کی سب سے پہلی یہی تاریخ ہے، یہاں سے قربانی شروع ہوتی ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے۔ اور یہ موجودہ جو قربانی کا طریقہ ہے، موجودہ جو قربانی کا جانور ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم جو بڑھاپے میں ان کو ایک سہارا ملا تھا، ایک اولاد ملی تھی، نیک اولاد، لیکن اللہ کا حکم آ جانے کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے ہی جا رہے تھے، اللہ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا اور اس جانور کی آپ نے قربانی دی۔ وہ طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے، نہیں، سنت محمدی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ان کی شریعت کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی فقد اصاب سنتنا، تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ تو یہ جو سنت ہے قربانی کا جو طریقہ ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ تو یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ قربانی کب سے شروع ہوئی ہے اور قربانی کا حکم کیا ہے۔ دیکھیے جو قربانی کی طاقت رکھتے ہوں، جن کے پاس مال ہے، جو قربانی کر سکتے ہوں، ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ہمارے مصلی گاہ، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے تو ہمارے مصلی گاہ کے یعنی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اسی وجہ سے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر سال ایک گھر والوں پر قربانی واجب ہے۔ تو جس کے پاس طاقت ہے اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اللہ نے خود کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر انسان کو اس کی طاقت کے حساب سے مکلف بناتا ہے۔ اب انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ قربانی کا جانور نہیں خرید سکتا، تو اللہ نے اس پر زور نہیں ڈالا، ظلم نہیں کیا کہ نہیں کرنا ہی ہر حالت میں، نہیں، جس کے پاس طاقت ہے، چاہے وہ گائے کی صورت میں ہو، گائے کی ایک حصے کی صورت میں ہو، بکرے کی صورت میں، جس بھی صورت میں جو اللہ رب العالمین نے جانور بیان کیا ہے ان میں سے اگر کسی کی بھی قربانی پیش کرنے کی طاقت آدمی کو ہے تو اس میں سے قربانی کرنی چاہیے۔ بہت مختصر شارٹ کٹ میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں، قربانی کے چند مسائل آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قربانی ہر مرد و عورت کے لیے مشروع اور مسنون ہے، چاہے وہ آدمی مقیم ہو چاہے مسافر ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر بالغ پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مقیم ہو مسافر ہو، سب کے لیے قربانی کرنا مشروع اور مسنون ہے۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ حالت سفر میں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ اب حجاج لوگ قربانی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ وہ تو سفر ہی پر رہتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا ہر کسی کے لیے۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں مسافر پر قربانی واجب نہیں، وہ خود پریشان ہے، کہاں بھٹک رہا، نہیں، وہ انتظام کر سکتا ہے،
بھئی ایک فون کر لے اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ دار والوں کو کہہ دے بھئی میں پیسہ بھیج رہا ہوں, جانور لے لو, ذبح کر دو اللہ کے راستے میں ہمارے نام پر, بات خلاص ہو گئی. تو ہر کسی پر قربانی کیا ہے, واجب ہے. اسی طریقے سے اگر آدمی تنگ دست ہے اور اس کے پاس اس وقت پیسہ نہیں ہے, لیکن اس کو یہ بات پر یقین ہے کہ وہ کیا ہے, بعد میں وہ پیسہ قرض لے کر بعد میں ادا کر سکتا ہے. مثلا منتھلی کسی کی تنخواہ ہے, کوئی ٹیچر ہے یا اور کہیں بھی جاب کرنے والا ہے, اب اس کے پاس ابھی اخراجات کے پیسے نہیں ہیں, وہ کیا ہے تنخواہ ملنے کے بعد وہ قرض ادا کر سکتا ہے اور کرنے کی طاقت بھی ہے. تو ایسے انسان کے لیے قرض لے کر قربانی کا جانور خریدنا اور قربانی پیش کرنا اس کے لیے جائز ہے, واجب تو نہیں ہے. لیکن قرض لے کر اگر کوئی قربانی دینا چاہتا ہے تو وہ قربانی کیا ہے, دے سکتا ہے. اور یہ اگرچہ یہ بات اس سلسلے میں حضرت عائشہ سے مروی ایک حدیث ہے, لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. تو قرض لے کر قربانی پیش کرنا یا قربانی دینا یہ جائز ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ قربانی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے, جو جنین جس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں, اس کی طرف سے قربانی دینا جائز نہیں ہے. بعض لوگ کیا ہے, گائے خرید لیے تو 7 حصے گائے میں ہوتے ہیں, گھر میں 7 افراد نہیں ہیں, اگر کہیں جنین ہے, ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا رشتہ داروں میں بہن میں کہیں, تو اس کی طرف سے بھی قربانی کر دیتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. قربانی زندوں کی طرف سے کرنا ہے, جس کا دنیا میں وجود ہوا ہو اس کی طرف سے قربانی کرنا مشروع ہے. ابھی کوئی پیٹ میں ہے, اگرچہ وہ 4 مہینہ کے بعد روح پھونک دی گئی, 8 مہینے کا ہو گیا, 9 نہیں, جب تک اس دنیا میں نہیں آتا تب تک اس کی طرف سے قربانی دینا جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. تو جنین کی طرف سے نہیں. اسی وجہ سے قربانی کا تعلق زندوں سے ہے, مردوں سے نہیں ہے. تو جو بھی زندہ ہے, دنیا میں ہے, ان کی طرف سے آپ قربانی دے سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں, میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. کوئی بھی اپنے والدہ کی طرف سے, اپنے والد کی طرف سے, نانی دادی, کسی کی طرف سے قربانی نہیں دے سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح کسی میت کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے, اب کوئی کہے نہیں ہم اپنی والدہ کی طرف سے روزانہ ظہر اپنی بھی پڑھیں گے, والدہ کی طرف سے بھی پڑھ لیں گے, اپنی طرف سے بھی اثر پڑھیں گے, والد صاحب کی طرف سے بھی اثر پڑھ لیں گے, کیا یہ جائز ہے؟ یہ تو بدعت ہے. تو قربانی کہاں سے جائز ہو گئی بھائی؟ قربانی بھی ایک عبادت ہے. اگر سوچیں قربانی میت کی طرف سے کرنا جائز ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ذبح کر رہے ہیں, لیکن ایک بھی اونٹ اپنے چچا جس سے آپ اتنی محبت کرتے تھے, حضرت حمزہ سید الشہداء, کیا ان کی طرف سے آپ نے ایک بھی قربانی کی؟ آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں انتقال کر گئیں, آپ اپنی بیٹیوں کی طرف سے آپ نے قربانی کی؟ آپ کی زندگی میں آپ کی بیویاں حضرت خدیجہ, کتنی محبت کرتے تھے آپ ان سے, کیا حضرت خدیجہ کی طرف سے آپ نے کبھی قربانی پیش کی؟ نہیں کی. آپ 100 اونٹ کی قربانی پیش کر رہے ہیں, لیکن کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان, اپنے رشتہ داروں, اپنے گھرانے والوں کی طرف سے قربانی پیش نہیں کی. کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کسی میت کی طرف سے, ماں باپ کی طرف سے قربانی پیش کی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں. اگر کوئی کر لیا تو ہوتی بھی نہیں. ہاں البتہ اگر میت نے وصیت کی ہو, وصیت, تو ایسی صورت میں میت کی طرف سے وہ قربانی وصیت کی وجہ سے کریں گے. اس کا حکم, ماں باپ کا حکم تھا بھئی میری طرف سے اس سال قربانی کر دینا, یا 8-10 سال اگر طاقت رہے تو قربانی کرتے رہنا, یہ الگ مسئلہ ہوا. لیکن کوئی اپنی طرف سے, اپنے ماں باپ کی طرف سے یا کسی بھی میت کی طرف سے قربانی پیش کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز, قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ شامل کرنا درست نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, گائے لے آئے یا بکرا ہی لے آئے, اس میں کیا ہے بھیڑ لے آئے, عقیقے کی بھی نیت کر لیتے ہیں. قربانی کے ساتھ ساتھ کیا ہے, عقیقے کی بھی نیت کر لیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, نہ اس کی قربانی ہوگی نہ اس کا عقیقہ, دونوں چلا جائے گا, دونوں چلا جائے گا. جو سوچتے ہیں ایک ساتھ سب کر لیں, دونوں چلا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو قربانی کے جانور میں عقیقے کو شامل کرنا یا عقیقے کی نیت کرنا
یہ جائز نہیں ہے، اس کی دونوں چیزیں ادا، دونوں الگ الگ عبادت ہے۔ اب کوئی کہے نہیں ظہر کے ساتھ میں عصر کی بھی نیت کر لیتا ہوں، ظہر بھی ہو گئی عصر بھی ہو گئی، چار چار دونوں ہیں بھائی، ظہر کے ساتھ عصر کی نیت کر لے تو کیا عصر بھی اس کی ہو جاتی؟ نہیں ہوتی۔ قربانی ایک الگ عبادت ہے، عقیقہ ایک الگ عبادت ہے، اب دونوں کی نیت اگر کوئی کر لے تو کیا دونوں عبادت ہو جاتی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو قربانی کے ساتھ عقیقے کی نیت کرنا یا عقیقے کا حصہ شامل کرنا یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کی قربانی درست نہیں ہوتی، نہ تو اللہ کے رسول سے ثابت ہے نہ کسی صحابی سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کرنے کے بجائے جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ کر دینے سے بھی قربانی کا ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بڑے مسائل آتے ہیں، بہت لوگ پوچھتے ہیں شیخ کیا قربانی کے جو پیسہ ہے، جانور کا جو پیسہ، وہ غریبوں میں ہم تقسیم کر دیں؟ ہر کسی کو گوشت کی ضرورت نہیں رہتی ہے، تو وہی 10-15,000 20,000 25,000 کا جو جانور ہم کو لینا، جو نیت ہم نے کی ہے، وہی پیسہ ہم غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں قربانی کی نیت سے؟ نہیں، بالکل جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا بتلایا عبادت کا؟ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں اپنی رائے، اپنی قیاس، اجتہاد یہ کچھ نہیں چلتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قربانی کی ہے، جیسے کہا ہے، ویسے ہی ہم کو کرنا تبھی صحیح ہوگی۔ اس کی اگر صدقہ، اس کی قیمت کوئی صدقہ کر دے تو اس کی کیا ہے، قربانی ادا نہیں ہوگی، ایسا کرنا جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے خصی جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ خصی جانور جو ہوتے ہیں جن کا کیا وہ مخصوص حصہ خصیتیں نکال دیا جاتا ہے یا اس کو دبا دیا جاتا ہے، تو اس کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ بلکہ آپ کو میں بتلا دوں، اس کا گوشت زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس گوشت کے اندر بدبو نہیں ہوتی ہے، اس گوشت کے اندر زیادہ لذت ہوتی ہے بنسبت جس کا خصیہ دبایا نہیں جاتا یا نکالا نہیں جاتا، اس سے تو بدبو آتی ہے، تو وہ جو گوشت ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو خصی جانور کی بھی قربانی اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کیا ہے، کبھی قربانی کا جانور بکرا لے آیا، اب اس کو معلوم ہوا کہ بھی ایک اور بکرا جو دیکھا وہ زیادہ اچھا دکھ رہا ہے، تو قربانی کا جانور بدل سکتے ہیں اگر اس سے بہتر لینے کی نیت ہو تبھی۔ یہ نہیں کہ اب 20,000 کا لایا اور ذرا 15,000 والا مل رہا ہے، نہیں چلو بدل لیتے ہیں، 5,000 تو آ جاتا پھر سے واپس، تو ایسا جائز نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس سے بہتر اور اس سے اچھا لینے کی اگر نیت ہو تو قربانی کے جانور کو بدل سکتے ہیں۔ آپ 15,000 کا لائے، ذرا موٹا تازہ دکھا بھائی بازار میں، تو آپ کی نیت کیا ہے؟ نہیں، ذرا اور موٹا تازہ، کیونکہ یہی افضل ہے، جتنا موٹا تازہ ہو، جتنا اچھا جانور ہو، اتنی قربانی افضل ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی 20,000 والا اس سے موٹا تازہ لے لیا تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کو اور ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ، عیدگاہ میں قربانی کرنا یہ افضل ہے اگر ممکن ہو۔ آج کے دور میں اگر مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو اسی صورت میں جہاں جس کو سہولت ہو کر سکتے ہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، سلف کے دور میں قربانی عیدگاہ میں ہی کرتے تھے، کیونکہ وہاں پورے مسلمان اکٹھا ہوتے تھے، مرد و عورت، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے جو ماہواری جن کو آ رہی ہے وہ بھی جائیں، وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، وہ بھی عیدگاہ جائیں، وہاں دعاؤں میں شریک ہوں، تکبیرات میں شریک ہوں، گھر میں نہیں بیٹھنا۔ جس کے پاس لباس نہیں ہو اپنی بہن سے لباس مانگ لے جائے، اوڑے دوپٹہ نہیں ہے اپنی بہن سے دوپٹہ لے لے جائے، لیکن گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ عیدگاہ میں جان، تو وہاں پورے مسلمان اکٹھا ہوتے تھے، مرد عورت غریب فقیر سب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قربانی کرتے تھے، اور جتنے محتاج آدمی ہوتے تھے وہیں گوشت تقسیم کر دیتے تھے، سہولت بھی ہو جاتی تھی، کہیں جانا نہیں، کسی کے گھر نہیں، کسی کو بلانا نہیں، بھئی جس کو ضرورت ہو گوشت لے لو چلے جاؤ۔ لیکن اگر آج اس میں کوئی دقت ہے، پریشانی، اور ظاہر سی بات ہے مسائل ہے، تو اپنے جہاں جس کو سہولت ہو وہاں قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کو دوسرے شہر یا دوسرے گاؤں میں منتقل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی گاؤں میں جانور کی قربانی پیش کرنا ممکن نہ ہو، مسائل ہوں، بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں قربانی ہونے نہیں دیتے، لوگ جبر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جانور ہی کو چھین کے لے کے چلے جاتے ہیں، تو اگر ایسے کہیں مسائل پیدا ہوں اور اللہ کے اس حکم کو ادا کرنا چاہتے ہوں تو کیا ہے، کہیں دوسرے گاؤں میں جہاں قربانی آسانی سے کسی امانت دار آدمی کو حوالے کر دیں، بھئی ہماری طرف سے قربانی آپ پیش کر دیں، یا جانور خرید لیا ہے وہ جانور بھیج سکتے ہیں، یا روپیہ پیسہ بھیج سکتے ہیں کہ جانور لے کے ہماری طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو دوسرے گاؤں یا دوسرے شہر میں قربانی کے جانور کو منتقل کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی
کیا ہے حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ قربانی آدمی جانور خرید لیا, اب قربانی کرنے سے پہلے وہ جانور اس کا گم ہو گیا, چوری ہو گیا, یا کسی شیرخوار ہے کیا ہے کسی جانور نے اس کو کھا لیا, ہو سکتا ہے چوری ہو جائے یا جانور ہی کہیں چلا جائے, گم ہو جائے, یا کوئی جانور اس کو شیر وغیرہ, بھیڑیا وغیرہ, کتے وغیرہ کھا لیں. تو ایسی صورت میں دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اب اس نے نیت کی تھی, اس نیت کے حساب سے اللہ اس کو قربانی کا پورا ثواب دیتا ہے. ہاں اگر وہ خریدتا ہے تو ظاہر اس بات ہے یہ تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے کہ اس نے اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ اس پر عمل بھی کیا, لیکن کیا ہے کسی دوسری وجوہات کی بنیاد پر وہ قربانی پیش نہیں کر پایا, اللہ نے اس کو مال دیا, طاقت دیا, دوسرا جانور خرید کر قربان کر دیا, یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی. لیکن اس کے اوپر آپ دوبارہ خرید کر قربانی کا جانور یا قربانی دینا یہ واجب نہیں ہے. آپ کو بتلاؤں, بارہا لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب سے افضل قربانی کون سی ہے. اس میں قسمیں ہیں, 3 قسموں میں میں نے اس چیز کو منقسم کیا ہے. دیکھیے صفات کے اعتبار سے سب سے افضل قربانی وہ ہے جو خوبصورت ہو, فربا ہو, پرگوشت ہو, یعنی موٹا تازہ ہو, دیکھنے میں خوبصورت ہو. تو صفت کے حساب سے وہ قربانی سب سے افضل ہے. اور رہی بات جنس کے اعتبار سے سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے, پھر گائے کی ہے, اس کے بعد کیا ہے بھیڑ ہے, پھر بکری ہے. یہ جنس کے حساب سے ہے. اور رنگ کے اعتبار سے سب سے افضل قربانی سفید جانور کی قربانی ہے. رنگ کے اعتبار سے دیکھیے الگ الگ ہم نے بتلایا صفات, اچھائی برائی جس کو بولتے ہیں, تو جو جتنا موٹا تازہ ہو, دیکھنے میں خوبصورت ہو, گوشت والا ہو, تو وہ سب سے افضل. جنس کے اعتبار سے پہلے اونٹ, پھر گائے, پھر بھیڑ, پھر بکری. اور رنگ کے حساب سے سب سے افضل سفید جانور کی قربانی ہے, جیسا کہ صحیحہ میں امام البانی رحم اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا اور اس کو صحیح کہا ہے. البتہ اگر مطلق طور پر کہا جائے وہ قربانی اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل وہ قربانی ہے جس میں آدمی کا اخلاص زیادہ ہو. جتنا اخلاص ہوگا اتنی قربانی آپ کی افضل ہوگی اجر و ثواب کے حساب سے. یہاں ہم نے کیا بات کی, اجر و ثواب کے حساب سے سب سے بہتر قربانی, سب سے افضل قربانی کون سی ہے جس میں سب سے زیادہ اخلاص پایا جائے. ایک آدمی 10 اونٹ کی قربانی دے رہا ہے, ایک آدمی یہاں 10,000 کا صرف بکرا خرید کے لا کے دے رہا ہے. اس کی نیت میں جتنا اخلاص ہوگا وہ 10 اونٹ سے بھی زیادہ ثواب پا سکتا ہے. اخلاص, وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, تقوی اللہ دیکھتا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے قربانی پیش کرنا ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي, میری نماز میری قربانی سب اللہ کے لیے. تو جتنا زیادہ اخلاص اس عمل میں پایا جائے گا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب اس انسان کو ملے گا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے رُبَّ عَمَلٍ, بسا اوقات عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت کی وجہ سے اجر و ثواب کے حساب سے وہ بہت بڑا عمل اللہ کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی عمل بہت بھاری ہوتا, بہت بڑا عمل ہوتا ہے, لیکن اس کی نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ عمل چھوٹے سے بھی چھوٹا ہو جاتا اللہ کی نگاہ میں اجر و ثواب کے حساب. تو نیت جتنی اچھی ہوگی, جتنی پاک ہوگی, جتنا اخلاص ہوگا, اتنا ہی اجر و ثواب آدمی کو قربانی میں ملے گا. اب آئیں قربانی کی شروط کیا ہونی چاہیے. شروط کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ چیزیں کسی قربانی کرنے والے میں یا جانور میں نہیں پائی گئی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے, چاہے وہ 4 لاکھ کا ہو, 5 لاکھ کا ہو جانور. سب سے پہلی جو شرط بیان کی جاتی ہے قربانی کے صحیح ہونے کے لیے وہ اخلاص, اللہ کے لیے خالص قربانی کی گئی, اللہ کے ذات کے لیے. کسی اور کو دکھلانے کے لیے, ریاکاری کے لیے جو کرتے ہیں, میرا جانور 50,000 کا ہے, میں نے 10 جانور کی قربانی پیش کی, کچھ نہیں, ایسے لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے. اخلاص اگر نہیں پایا گیا تو قربانی قبول یا کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. تو اخلاص سب سے اہم چیز ہے قربانی صحیح ہونے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے. دوسری بات, قربانی بہیمت الانعام میں سے ہونی چاہیے, یعنی اونٹ, گائے, بکری, بھیڑ, اس کا مذکر و مؤنث 8 جانور, 8 ازواج, 8 جوڑے اللہ نے خود بیان کی, 8 جوڑے.
تو ان 8 مذکر و مؤنث جو ہیں انہی جانوروں میں سے اگر کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی، ورنہ اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی پیش کرتا تو نہیں ہوگی۔ مثلا بھینس کی لوگ قربانی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بھینس یہ گائے ہی کی جنس ہے، کیسے ہو سکتا بھائی؟ گائے الگ جنس ہے، بھینس الگ جنس ہے۔ بہت سارے لوگ بھینس کی قربانی پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی سے اس میں بھی رہتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صحابہ، تابعین، سلف کسی نے بھی بھینس کی قربانی نہیں کی۔ حالانکہ گائے اور بھینس میں کتنے زیادہ فرق ہیں، رنگ کے حساب سے بھی فرق ہوتا ہے، گوشت کے حساب سے بھی بہت فرق ہوتا ہے، اور طبیعت کے حساب سے بھی۔ بھینس کو پانی سے نکالنے کے لیے مارنا پڑتا ہے اس کو، تب وہ بھینس پانی سے نکلتی ہے، اور گائے کو پانی کے قریب نہیں جاتی کبھی۔ گائے کا دودھ باریک ہوتا ہے، بھینس کا دودھ موٹا ہوتا ہے، اس کا گوشت میں زیادہ حرارت اور گرمی ہوتی ہے، اس کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آواز میں بھی فرق ہے، چال ڈھال میں بھی بہت سارے فروق ہیں، بہت سارے فرق گائے اور بھینس کے درمیان۔ لہذا کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں گائے اور بھینس دونوں ایک ہی جنس ہے، یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے۔ لہذا بھینس کی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، سلف سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ نے خود 8 جانور بیان کیے ہیں، انہی 8 جانوروں میں سے اگر کوئی قربانی کرے گا تبھی اس کی قربانی ہوگی، یہ دوسری شرط ہے۔ اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے قربانی کے جانور کا دانتا ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ سال پوچھتے ہیں، بھئی کتنے سال کا؟ وہ 2 سال کا، ٹھیک ہے تب تو ہو جائے گا۔ نہیں، سال کا اعتبار نہیں ہے، دانت سامنے کے یہ 2 دانت جب تک جانور کے نہیں آ جاتے یا گر نہیں جاتے آ کر، تب تک ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے کسی کے لیے کرنا۔ ہاں اگر کہیں ملنا مشکل نہ ہو، کہیں بھی دانتا جانور نہ مل سکتا ہو، ایسی حالت آ جائے، تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھیڑ کی قربانی دے سکتے ہیں اگرچہ وہ دانتا نہیں ہوا ہے۔ جب نہیں مل رہا ہے کہیں بھی، ڈھونڈ ڈانٹ کے تھک گیا، کہیں نہیں ملتا ہے، تب پیش کرتے ہیں، ورنہ مطلق طور پر بغیر دانتے ہوئے جانور کی قربانی کوئی دیا تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور در ذیل عیوب سے پاک ہونے چاہیے۔ قربانی کے جانور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عیوب بیان کیے ہیں کہ یہ عیب اگر قربانی کے جانور میں پایا گیا تو قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ پہلی چیز، آنکھ میں واضح اور ظاہری عیب نہ ہو، آنکھ میں ظاہری عیب نہیں ہونا چاہیے، مثلا آنکھ بہ گئی ہو، آنکھ پھٹ گئی ہو، آنکھ باہر نکل گئی ہو، آنکھ مکمل سفید ہو گئی ہو، یا کیا ہے بھینگے پن پر کانی، جس کو ایک آنکھ خراب ہوئی ہو۔ تو آنکھ میں جتنی بھی ظاہری بیماری ہو سکتی ہے، آدمی دیکھ سکتا، اس کو معلوم کر سکتا ہاں یہ بیماری ہے، یہ کمی ہے آنکھ کے اندر، تو ایسے جانور کی قربانی کوئی بھی ہو، چاہے اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، کوئی بھی ہو، آنکھ میں ظاہری اگر کوئی بھی بیماری آدمی کو دکھتی ہے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لہذا جانور خریدتے وقت ان ساری چیزوں کو بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم لوگ کان آنکھ بہت دھیان سے دیکھتے تھے جانور کو خریدتے وقت، تو یہ پہلی چیز ہوئی، آنکھ میں ظاہری بیماری نہیں۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، واضح بیمار جانور، جس کی بیماری ایک دم واضح ہو، مثلا جیسے بخار ہے، جانور سخت بخار ہے اور جس کی بنا پر وہ کھانا پینا، چرنا، گھاس کھانا وہ سب چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح خارش کی بیماری، خارش کی بیماری جیسے ابھی چلی تھی نا بیماری گائے وغیرہ میں، تو اس طرح خارش وغیرہ کی بیماری بھی ہو، یہ بھی ظاہری بیماری ہے، تو ایسے جانور کو بھی قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جانور کے اندر کوئی گہرا زخم لگا ہوا، گہرا زخم لگ جائے جسے گوشت وغیرہ، چمڑا وغیرہ دکھ رہا ہو، اس کا گودا دکھ رہا ہو، تو ایسے جانور کو بھی قربان نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے واضح طور پر جانور لنگڑا ہو، واضح وہ لنگڑا کر چل رہا ہو، چاہے ایک پیر ہو چاہے 2 پیر ہو، جس سے چلنے میں اس کو دشواری آ رہی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں دینا درست نہیں، واضح طور پر اگر لنگڑا۔ اسی طریقے سے چوتھا عیب، ایسا کمزور اور لاگر جانور جس کی ہڈی میں مغز ہی نہ ہو، گوشت ہی نہ ہو، یعنی بہت دبلا پتلا لے آئے، صرف ہڈی اس میں دکھتی ہو، گوشت ہی نہیں، رسم تو نہیں پورا کرنا نبی،
یہ رسمی چیز تو نہیں ہے، اسلام کا شعار ہے، اسلام کی علامت ہے. لہذا ایسا اگر دبلا پتلا کوئی جانور خرید کے لا کر دے دیا، چلو بھائی یہ کام تھا ہو گیا خلاص، نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے جانور کی قربانی دینا. تو موٹا تازہ ہونا چاہیے، گوشت والا ہونا چاہیے. اتنا کمزور اور لاغر ہو کہ اس کے جسم میں گوشت نہ ہو، صرف ہڈیاں ہی ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے چند اور عیوب ہے. مثلا جانور قربانی کا جو جانور ہے وہ کان میں کوئی مسئلہ ہو، کان پھٹا ہوا آگے سے پیچھے سے سوراخ ہو، تو ایسے بھی جانور کی قربانی نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اندھا پن، جس کی آنکھوں سے نظر ہی نہ آتا، بظاہر آنکھیں دکھ رہی ہیں صاف ستھری ہیں لیکن اس کو نظر نہیں آتا، تو یہ بھی بیماری ہے. ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بیماری پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے ایک اور علامت بتلائی کہ وہ جانور جس نے اپنی طاقت سے زیادہ کھا پی لیا ہو، چر لیا ہو، اور وہ کیا ہے، وہ صحیح کیا ہے، وہ ہمیشہ لیٹا رہتا ہو، بیٹھا رہتا ہو. بسا اوقات جانور کچھ زیادہ کھا لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے بسا اوقات جانور کیا ہے، مر بھی جاتے ہیں. تو اگر جانور اپنی اوقات سے زیادہ کھا لیا ہے، اپنی حد سے زیادہ کھا لیا ہے اور بظاہر بیمار لگنے لگا ہے، تو اس وقت تک اس جانور کی قربانی نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ صحیح سالم نہیں ہو جاتا یا وہ خطرہ اس سے ٹل نہیں جاتا، تب تک اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے وہ جانور جسے بچہ جننے میں ابھی تکلیف ہو رہی ہے، بچہ دے رہا ہو، کیونکہ انسانوں میں جس طرح انتقال ہو جاتا ہے ایسی حالت میں جانوروں میں بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو جب تک یہ خطرہ ختم نہیں ہو جاتا تب تک کیا ہے، اس جانور کی قربانی نہیں پیش کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی جانور کی کیا ہے ٹانگ صرف ٹوٹ گئی ہو، وقتی طور پر ٹوٹ گئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنے سے احتراز کرنا چاہیے. یعنی خریدنے کے بعد اگر آدمی خرید لیا ہے اور اس کے بعد کہیں سے گر گیا، کسی نے مار دیا، چوٹ لگ گئی، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کیا ہے کرنے سے احتراز کرنا چاہیے. البتہ اگر کسی نے کر لیا، قربانی کا جانور خریدنے کے بعد یہ عیب پیدا ہوا، ایک بات یاد رکھیں، خریدنے سے پہلے اگر یہ سارے عیب پائے گئے تو قربانی نہیں ہوتی. خریدنے کے بعد اس طرح کا کوئی عیب پیدا ہو گیا تو آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جانور بدل لے. لیکن اگر بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو وہی جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا تو اس سے اس کی کیا ہے قربانی ہو جاتی. البتہ بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں جانور کی دم اگر کٹی ہوئی ہو، سینگ نہ ہو یا سینگ ذرا سا ٹوٹی ہوئی ہو تو اس سے بھی قربانی میں فرق پڑتا نہیں. قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہم کو رہنمائی کی کہ اگر کیا ہے سینگ ٹوٹی ہوئی ہو، کٹی ہوئی ہو، یا اسی طریقے سے دوبر پونچھ وغیرہ کٹی ہوئی ہو، دم کٹی ہو، تو اس سے جانور میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے جانور کی قربانی دے سکتے. بہت سارے جانور ہوتے ہیں ان کی سینگ ہی نہیں نکلتی، حالانکہ موٹے تازے اچھے دیکھنے میں ہوتے ہیں لیکن سینگ نکلتی نہیں، تو یہ عیب نہیں ہے قربانی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا. اسی طریقے سے ایک اور شرط، وہ جانور قربانی کرنے والے کی ملکیت ہو یا پھر شریعت کی جانب سے یا کسی انسان کی جانب سے وہ کفیل اور وکیل بنایا گیا. یہ نہیں کہ کیا ہے آدمی چوری کر کے کسی کا بکرا لے آیا قربانی کر دیا، کسی سے چھین لیا زبردستی کر دیا اپنے نام سے. نہیں، اس کی ملکیت ہونا چاہیے، وہ ذاتی طور پر مالک ہو اس کا. یا اسی طریقے سے کہ کسی نے اس کو اجازت دی ہو کہ ہاں بھئی یہ جانور ہے ہمارے نام سے قربان کر دو تمہیں، تو ملکیت ہونی چاہیے. چوری کا ہو، ڈاکے کا ہو، غصب سے ہو، دھوکہ سے ہو، کہیں سے لے لیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے. ایک سال ایسے خبریں چلی تھیں، رات رات میں قربانی کے جانور غائب ہو جا رہے ہیں. اب کون لے جا رہا، کون قربان کر رہا، اللہ کے جانتا. تو ایسی قربانی درست نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ایک اور چیز، قربانی کے جانور کو شرعی اور محدود وقت کے اندر ذبح کیا جائے. کیا؟ یعنی قربانی عید کی نماز کے بعد اور 13 ذوالحج کی مغرب تک، اس کے درمیان
عید کی نماز کے بعد 10 ذوالحجہ کی عید کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے تک اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے، اور اگر عید سے پہلے یا مغرب کے بعد 13 ذوالحجہ کے کسی نے قربانی کی تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اب چاہے وہ اس درمیان رات میں کرے، دن میں کرے، صبح میں کرے، شام میں کرے، کبھی بھی کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں رات میں قربانی مکروہ ہے، نہیں، مکروہ نہیں، جس طرح دن میں ہے اسی طرح رات میں بھی آدمی کیا ہے قربانی دے سکتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ، 10ویں ذوالحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے۔ 10ویں ذوالحجہ کو قربانی کرنا یہ افضل ہے، زیادہ اجر و ثواب والا کام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ 11 کو، 12 کو، 13 کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ پہلے دن قربانی والے دن ہی کو، یوم النحر اسی کو کہا گیا، یوم النحر قربانی کا دن، اسی دن، یہ دن سب سے افضل دن ہے، کیونکہ اسی دن اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے قربانیاں پیش کی جاتی، ورنہ آدمی 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ کی مغرب تک یا مغرب سے پہلے رات دن میں کبھی بھی قربانی پیش کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ شرط لگاتے ہیں کہ امام کے بعد، ظاہر سی بات ہے وہ امام یہ نماز پڑھانے والا امام نہیں، وہ امام حاکم بادشاہ جو امیر المومنین خلیفہ ہوتے تھے، تو اس وقت کی بات وہ ہے، اگر کہیں حاکم ہے، بادشاہ ہے، تو اس کے کرنے کے بعد ہی قربانی، لیکن وہ سب مسائل یہاں نہیں۔ یہ تو ہو گئی قربانی کے جانور کے شروط، لیکن جو ذبح کرنے والا ہے اس کے بھی چند شروط ہیں، وہ سرسری طور پر بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات، جو قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہے وہ عاقل ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن عاقل آدمی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی پاگل آدمی، مجنون، دیوانہ آدمی کیا ہے ذبح کر دیا تو وہ قربانی صحیح نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ وہ قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ عقل مند آدمی جانور کو ذبح کرے، ایسی ہی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے ذبح کرنے والا آدمی مسلمان ہونا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، عادل ہو، فاسق ہو، گنہگار ہو، جنوبی آدمی ہو، پاک ہو، ناپاک ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہے، بس مسلمان ہے وہ قربانی کر سکتا ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو۔ صحابیات بھی قربانی اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی، سلف صالحین بہت سارے لوگ ہیں ایسی عورتیں جو قربانی اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھیں، خود ہو تو کر سکتی ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں اگر ان کو طریقہ معلوم۔ یہ اور بات ہے، یہود و نصارہ کا بھی ذبیحہ حلال ہے، یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی، کیونکہ وہ اللہ ہی کے نام سے وہ لوگ بھی ذبح کرتے ہیں۔ البتہ مجوسی ہے، ملحد ہے، ہندو وغیرہ ہے، تو وہ اگر ذبح کر دیا تو قربانی آپ کی گئی، ختم۔ مسلمان آدمی ہونا چاہیے جس کو اللہ پر ایمان ہو، اور ذبح کی نیت سے وہ قربانی پیش کی گئی ہو، ذبح کرنے کی نیت سے، یہ نہیں کہ کرن لگا دیا، مر گیا، چلو اب قربانی کی نیت کر لیا ہم نے، نہیں، اس نیت سے آپ ذبح کریں کہ ہاں یہ قربانی ہی کر رہا ہوں میں۔ جس طرح ہم ظہر کی نماز پڑھنا ہے تو ظہر کی نیت سے ہم وہ نماز پڑھتے ہیں، تو قربانی کی نیت سے وہ ذبح کیا جائے، اور ذبح اللہ ہی کے نام پر ہو، غیر اللہ کے نام پر نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کیا ہے، محمد، عبد القادر جیلانی، فلاں جیلانی، نبی کے نام سے، کسی کے نام سے، یہ قربانی، ایک تو پہلی بات تو یہ شرک ہو گیا، دوسری بات ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوتی ہے۔ اور یہ بات یہ یہاں بھی یاد رکھ لیں، محمد کی طرف سے قربانی کرنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کو آپ کی قربانی نبی کی ضرورت نہیں، آپ نے بہت قربانیاں کی، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نبی کے نام سے قربانی، غیروں میں چلتا ہے ذرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی، تو اللہ کے لیے وہ ذبح کیا گیا ہو۔ دوسری بات، ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اللہ ہی کے نام سے کرنا ہے، اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، ہو سکتا ہے کبھی جلد بازی میں کیا ہے ذبح کر رہا ہے، نیت بھی پائے گی اللہ کے نام سے بھی، لیکن کیا بسم اللہ کہنا بھول گیا اور گلا کٹ گیا، تو کیا کرے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں، وہ ذبیحہ حلال ہے۔ ذبیحہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ بسم اللہ پڑھنا اگر کوئی بھول گیا ہے تو قربانی ہو جاتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے
कुर्बानी किसी मज़ार पर, किसी आस्थाने पर या ऐसी जगहों पर जहां लोग गैरुल्लाह की इबादत करते हों, ऐसी जगहों पर कुर्बानी पेश करना जायज़ नहीं। कि किसी मज़ार पर ले जाएं तो वहां अच्छा हो, कुर्बानी अफजल होगी, ज़्यादा सवाब मिलेगा, किसी के आस्थाने पर ले जाएं, किसी के मज़ार पर नहीं। कुर्बानी अपने घर में करें या ईदगाह में करें, जहां भी गैरुल्लाह की परस्तिश की जाती हो, गैरुल्लाह को पुकारा जाता हो, ऐसी जगह पर कुर्बानी नहीं करना चाहिए। क्योंकि नीयत आदमी की वही होती है कि वहां कुर्बानी ज्यादा मकबूल होगी, हमारे पीर साहब सिफारिश करेंगे, हाँ ज्यादा सवाब मिलेगा, ये सब चीजें नहीं है। और इसी तरीके से ज़बाह जो किया जाए किसी धारदार आले से, हाँ चाकू जो है वो धारदार होना चाहिए। ये नहीं कि हड्डी से, नाखून से, दांत से किसी ने काट दिया शहरक को तो निकल गया। कुछ लोग काफिर में क्या है, जमाने जाहिलियत में लोग हड्डी ही से ऐसा ज़बह कर देते थे, समझ रहे हैं, नाखून से इस तरह करते थे। नहीं, हड्डी से अगर खून बहाया गया, हड्डी के जरिया ज़बह किया गया तो ज़बिया हलाल नहीं। धारदार आले से क्या है, छुरी है, चाकू या इसके जैसे कोई भी चीज है, उससे अगर कुर्बानी पेश करते हैं तो वो दुरुस्त होती है। और इसी तरीके से ज़बाह करने के बाद उस जानवर का खून बहा हो, उसके जिस्म से निकल गया हो, ये नहीं कि खून बहा ही नहीं, खून निकला ही नहीं, तो फिर वो ज़बीहा क्या है, क्या कहते हैं, मुर्दा, उसको मुर्दे के हुक्म में, जब तक खून बाहर नहीं निकलता तब तक वो क्या है, हलाल नहीं होता। और अगर खून निकल गया तभी हलाल होगा, खून नहीं निकला तो वो मुर्दा है, शरीयत की निगाह में वो क्या है, मुर्दा है। इसी वजह से खून खाना क्या है, हलाल नहीं है, हराम है। तो जानवर का खून बहना, बाहर निकलना, ये भी जरूरी है। इसी तरीके से ज़बाह करने वाले को शरई इख्तियार हासिल होना चाहिए। शरई इख्तियार, मसलन अब को क्या है, जिस जानवर को हरम या हालत एहराम में शिकार किया गया हो उसको ज़बाह नहीं कर सकते हैं, ये हाजियों के ताल्लुक से, या जिसे गसब या चोरी के जरिया हासिल किया गया हो, शरई तौर पर उसको इख्तियार हासिल नहीं है ज़बाह करने का, नहीं करना। अगर किसी कसाई को मालूम है, कसाब को मालूम है कि ये जो बकरा लाया हम मुझसे ज़बाह करवाने, कुर्बानी करवाने, ये चोरी का है, तो उस आदमी के लिए जायज़ नहीं है, कसाब के लिए, कि वो उसको करे, क्योंकि शरई तौर पर उसको इजाजत नहीं है ज़बाह करने की, वो जानता है चोरी का है वो जानवर, तो नहीं कर सकता है। इसी तरीके से एक अदब ये है, ज़बाह से पहले, ये आदाब हैं, ये आदाब, ज़बाह से पहले छुरी को अच्छा तेज कर लेना चाहिए, जानवर को तकलीफ ज्यादा नहीं देनी चाहिए, और जिस आले से ज़बाह कर रहा हो जानवर के सामने वो छुरी तेज नहीं करना चाहिए कि जानवर बेचारा वो खुद तकलीफ में है, उसी के सामने रगड़ रहा है और उसको दर्द हो, ये हराम है। जानवर पर भी रहम करना, ये शरीयत की तालीम है। जरा देखिए, इंसानों की बात तो दूर की बात है, लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी की किताब, यहां क्या है, इस्लाम कहता है जानवर के सामने आप छुरी तेज नहीं कर सकते हैं, जाए कि इंसान के ताल्लुक से इस तरह। तो कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवर के सामने छुरी तेज नहीं करना चाहिए, दूसरे जानवरों के सामने ज़बाह नहीं करना चाहिए कि पहले से वो तकलीफ में हो जाए। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अदब बतलाया, जानवर को क़िबला रुख करके ज़बाह किया जाए। इसी तरीके से ज़बाह करने के बाद उस वक्त तक उसका सर जुदा ना किया जाए या उसके जिस्म से चमड़ा ना निकाला जाए जब तक उसके अंदर जान है, हरकत है। कसाब लोग क्या करते हैं, नहीं बस बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, खटा फौरन चमड़ा उमड़ा सब निकाल के साइड, उनको और जगह जाना रहता ना दूसरे जानवर, नहीं, जब तक जानवर के अंदर हरकत बाकी है, उसके कदम में हरकत है, जिस्म में हरकत पाई जा रही है, तब तक जानवर के चमड़े को निकालना या उसके सर को काटना या उसके पैर को काटना ये जायज नहीं है। जब हरकत बंद हो जाए उसके बाद आप क्या है, दूसरी कार्रवाई आप शुरू करें। इसी तरीके से ज़बीहा जानवर की गर्दन भी नहीं मरोड़ना चाहिए, नहीं मरोड़ना चाहिए। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर एक रिवायत है, ज़बा करते वक्त अगर जानवर का सर तन से जुदा हो जाए तो कोई हरज नहीं, यानी अगर कोई आदमी ज़बा कर रहा है, चाकू बहुत तेज है या किसी गफलत की वजह से सर पूरा कट गया, तब भी कोई हरज नहीं है, वो कुर्बानी सही होती, उसमें कोई मसला नहीं। ज़बाह करने के बाद किसी भी दुआ का पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं।
ज़बा करते वक्त पढ़ना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्का वलक, या जो भी दुआ आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। ज़बा करने के बाद कोई दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना साबित नहीं है। ये और बात जान लें कि क्या है, बाज़ लोग कुछ दुआएं बतलाते हैं, वो दुआएं सही नहीं है। और ये एक अदब ये है कि कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से अगर करें तो अफजल है, और दूसरे से कराना चाहें तो करा सकते हैं। अगर जानवर हामिला हो, कभी गाय है, बकरी है, ऊंटनी है, ज़बा किए क्या है, हामिला थी, उसके पेट से बच्चा निकला, तो अब बच्चे को भी ज़बा करना जरूरी नहीं है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, उसको ज़बा करना क्या है, जरूरी नहीं है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि उसकी मां का ज़बा करना गोया कि उसको ज़बा करना है, और अगर कर दिए तो कोई हरज नहीं है। दूध देने वाले जानवर की कुर्बानी करने से एहतराज करना चाहिए। बकरी है, दूध दे रही है, खासतौर पर बच्चे को, जो उसका बकरा है, बकरी है, बच्चा है, उसको पिला रही है, गाय है, ऊंटनी है, तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी देने से इंसानों को एहतराज करना चाहिए। दूध देने वाले जो अभी दूध दे रहे हो, दूध देने के मरहले में हो, ऐसे जानवरों की कुर्बानी से बचना चाहिए। और ज़बा का जो तरीका है वो सबको मालूम है, ऊंट का तरीका अलग है, और क्या है, गाय और बकरी वगैरह को ज़बा करने का तरीका अलग है। क्या है, जब हम किसी गाय को या भेड़ को या बकरी को जब कुर्बान करें या ज़बा करें तो किबला रू करके बाएं करवट उसको लेटाएं, दाएं करवट नहीं, बाएं करवट लेटाएं। और उसके बाद क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका बयान करते थे, जानवर की रान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, जब जानवर को ज़बा करते किबला रुख करके बाएं करवट पर लेटाते थे, और उसके बाद अपना दायां पांव जानवर की गर्दन पर रखते ताकि वो उठ ना सके, भाग ना सके, हरकत ना कर सके। उसके बाद आप ये दुआ पढ़ते, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्का वलका अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, या जिसकी तरफ से कुर्बानी पेश करना उसकी तरफ से मिन फुला इला फुला करके आप कुर्बानी पेश कर दें। एक बकरी पूरे घर वालों की तरफ से काफी हो जाती है, चाहे 2 लोग हों, 20 लोग हों, 1000 लोग हों। समझ रहे हैं? मसलन 3 भाई हैं, अगरचे तीनों की शादी हो चुकी है, एक घर में रहते हैं, चूल्हा एक है, अभी अलग नहीं खा रहे हैं, अलग नहीं पका रहे हैं, अलग नहीं धो रहे हैं, एक ही घर में 3 भाई रहते हैं, तीनों शादीशुदा हैं, तीनों के बच्चे हैं, फैमिली है, लेकिन चूल्हा एक ही जगह पकता हो, एक ही जगह खाते हो, तो एक बकरी अगर पूरे घर वालों की तरफ से कोई करना चाहे काफी है। समझ रहे हैं? कितनी भी अफराद हो, चाहे कम हो या ज्यादा हो। अलबत्ता गाय में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं और ऊंट में 10 आदमी शरीक हो सकते हैं, ऊंट में 10 आदमी। और अगर कोई एक गाय अपनी तरफ से पूरी करना चाहे, एक ऊंट पूरी करना चाहे, कोई हरज नहीं है, वो कर सकता है। और इसी तरीके से कुर्बानी का जो गोश्त है, चमड़ा है, आदमी कुर्बानी का गोश्त खा सकता है, खिला भी सकता है, बच जाए तो जखीरा भी कर सकता है। और ये भी जान लें, 3 हिस्सों में तकसीम करने की बात होती है, ये दुरुस्त नहीं, वो हदीस ज़ईफ है। आप जितना चाहें खाएं, जितना चाहें खिलाएं, जितना चाहें बांट दें, वो आपकी मर्जी है। 3 हिस्सों में अलग अलग करना नहीं, ये हमारा हिस्सा, ये फकीरों का हिस्सा, ये इनका हिस्सा, नहीं। आप जितना चाहें खाएं, जितना चाहें खिलाएं, जितना चाहें बांटें, वो आपकी मर्जी। ये बात भी जान लें कि कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों को भी दिया जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। और कुर्बानी के गोश्त के हकदार सारे मुसलमान, अगरचे वो मालदार ही क्यों ना हो, उसको मालदार को भी देना चाहें दे सकते हैं, कोई हरज नहीं है, चाहे वो नेक हो, बद हो, अच्छे हो, कोई भी हो। और कुर्बानी के जानवर का जो चमड़ा होता है वो खुद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुसल्ला बनाना है या इस तरह से जो भी चीजें बनानी है बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुर्बानी का चमड़ा, कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी की हड्डी या कोई भी चीज, कुर्बानी जानवर जो कुर्बानी हमने की है उसकी कोई भी चीज बेच नहीं सकते हैं। चमड़ा भी नहीं बेच सकते, उसकी हड्डी भी नहीं बेच सकते, उसका गोश्त भी नहीं। किसी गैर मुस्लिम को क्या है, चलो भाई बाजार में 500 का लो, हमसे 300 ले लो, नहीं, कुर्बानी वहीं पर मरदूद हो जाती है, उसकी खत्म। तो कुर्बानी के जानवर की कोई भी चीज, कोई भी हिस्सा बेच नहीं सकते, वरना कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी उसकी। बाज लोग कहते हैं चमड़ा बेचकर गरीबों में तक, नहीं, बेच नहीं सकते। आप किसी गरीब को दे दें, वही चमड़ा नहीं इस्तेमाल करना है, किसी गरीब को दे दें। और एक बात ये भी याद रख लें कि कस्साब को, जिससे हम जानवर ज़बा कराते हैं, कुर्बानी कराते हैं, बतौरे उजरत
اس کو چمڑا دینا, اس کو گوشت دے دینا, بھئی چلو اتنا گوشت لے لو, تمہیں جو پیسہ ذبح کرتے ہو اس میں سے کم کر دو یا نہ لو, کم بھی نہیں کرا سکتے, گوشت کے بدلے, چمڑے کے بدلے یا کسی بھی چیز کے بدلے اس میں پیسہ کم بھی نہیں کرا سکتے, نہ گوشت کے بدلے, چمڑے کے بدلے اس کی قیمت دے سکتے ہیں. اگر کسی طرح سے کسی قصاب کو ہم نے اس میں شریک کر لیا قیمت کے طور پر, تو قربانی صحیح نہیں ہوگی. آپ الگ سے وہ کتنا قصاب آپ کے ذبح کرنے والا کتنا مانگ رہا ہے آپ دے دیجئے, یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں گوشت, چمڑا یا کچھ بھی دے دیں, نہیں, وہ آپ کی قربانی صحیح نہیں ہوتی. البتہ ایک مسئلہ یہ ہے جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ ذوالحجہ کے چاند طلوع ہونے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال, ناخون, چمڑا یا جسم کا کوئی بھی حصہ نہ کاٹے, نہ چھلے. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آج 28 تاریخ ہے, ہو سکتا ہے کل اس مہینے کی آخری تاریخ ہو, آخری دن ہو, اور پرسوں سے ذوالحجہ شروع ہو سکتا ہے. لہذا جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جن کے گھر میں قربانی ہے, بعض لوگ کیا کہتے ہیں نہیں جن کے نام سے قربانی, وہ تو متفق علیہ مسئلہ, اس میں کوئی اختلاف نہیں, لیکن جس کے گھر میں بھی قربانی ہے ان گھر کے سارے افراد کو بھی بال کاٹنے سے, ناخون کاٹنے سے, یا کہیں بھی جسم کا کوئی چمڑا یا کہیں بھی بال صاف کرنے سے, ساری چیزوں سے آدمی آج ہی یا کل تک فارغ ہو لے. کل مغرب تک آدمی کیا ہے, بال کٹا لے, ناخون کاٹ لے, مونچھ وغیرہ, زیر ناف وغیرہ, بغل کے بال صاف کر لے. یہ نہیں کہ اب ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کرنے تک کوئی بھی آدمی ایسا نہیں کر سکتا جس کے گھر میں قربانی ہو. اس وجہ سے اس میں احتیاط کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں قربانی کرنے سے پہلے عیدگاہ جانا رہتا نا, تو اچھا کپڑا, داڑھی وڑی شیو کر لیا, مونچھ ووچھ پورا شیو کر کے چلا کے, نہیں, قربانی کرنا ہے بھئی, آپ کو آپ کے گھر میں قربانی ہے, آپ بال نہیں کٹا سکتے, داڑھی نہیں کاٹ سکتے, یہ ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر قربانی کرنے والا بال, ناخن وغیرہ قربانی کرنے سے پہلے کاٹ لیا, تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. نہیں, قربانی صحیح ہوگی. وہ آدمی گنہگار ہے, اللہ کا نافرمان ہے, ایسے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے عہد کرنا چاہیے. جب بھی آدمی مستطیع ہو, آدمی کیا ہے 2, 3, 4, 5, 6 ذوالحجہ کو طاقت نہیں رکھ سکتا تھا, 10ویں ذوالحجہ کو کہیں سے اس کو کہیں پیسہ آ گیا یا مستطیع ہو گیا, اب وہ قربانی کر سکتا, تو اسی وقت سے وہ کاٹنا چھوڑ دے گا. جب وہ طاقت رکھے 13 ذوالحجہ تک قربانی کرنے کی, جب وہ طاقت آ جائے قربانی کی کرنے کی, اس وقت سے وہ بال, ناخن وغیرہ نہ کاٹے. اور رہی بات بدعات وغیرہ کی, تو آج سب لوگ جانتے ہیں ذبح کرنے سے پہلے اس کو مہندی لگانا, سجانا, سوارنا, گھنٹی وغیرہ یہ اس میں ڈالنا, ذبح کرنے کے وقت تبرکن اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرنا, کچھ کھانا کھلانا, چاروں پیر کو دھونا, بعض لوگ پیروں کو دھوتے ہیں, سر کو دھوتے ہیں, وضو غسل کراتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, بدعات میں سے بہت ساری چیزیں ایسے بدعات ہیں. بہت سارے لوگ جانوروں کو گھماتے ہیں, پھراتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں ہمارا جانور کتنا بڑا ہے, کتنا موٹا تازہ ہے, جانور کو لڑانا وغیرہ, یہ بہت ساری چیزیں کیا, کالا دھاگا پہنانا, پیٹ میں دھاگا باندھنا, پیر میں دھاگا باندھنا, یہ ساری چیزیں بدعات ہیں. ان ساری چیزوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے. ہو سکتا ہے انہی ریاکاری اور بدعات کی وجہ سے ہماری قربانی کہیں اللہ کی بارگاہ میں مردود نہ ہو جائے, تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. بہت مختصر ہم نے کیا ہے آپ کو قربانی کے احکام و مسائل ذکر کر دیے ہیں. انشاءاللہ اگر ان مسائل کو ہم سمجھ جائیں اور اس کے مطابق ہم اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں, تو قربانی اللہ کی بارگاہ میں ہماری مقبول ہوگی. تفصیل ہم نے نہیں بیان کی, ورنہ وقت اور بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے, ویسے ہی اتنا زیادہ ہو گیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.